والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت، فلاح اور کامیابی کے لیے اتارا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہدایت اور نورانیت سے بھری پڑی ہے۔ جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں یہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی۔ تجزیہ کرنے والے اور غور و فکر کرنے والے لوگ بتلاتے ہیں کہ اس طرح کی جہالت ابھی تک دنیا میں دوبارہ نہیں دیکھی گئی۔ جو جہالت قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت دنیا میں موجود تھی، تو اس بے مثال جہالت کو نورانیت میں کسی کتاب مقدس میں بدلا تھا۔ پتھر دل لوگ اسی کتاب مقدس سے نرم ہو گئے۔ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے آنے والے لوگ اسی کلام سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس کی تاثیر میں، اس کی اثر انگیزی میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں۔ آج بھی اس کی اثر انگیزی، اس کی تاثیر وہی ہے۔ بشرطے کہ مسلمان اس کے قریب آئیں، اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج بھی جہاں جہاں جہالت کے مظاہر، جہالت کے نقشے نظر آتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ اسی نیت سے اور اسی ارادے سے کافی جمعوں سے ہم قرآن مجید کا ایک وہ حصہ پڑھ اور سمجھ رہے ہیں جو ڈائریکٹ انسان کے کردار پر اثر کر رہا ہے۔ اللہ نے نازل فرمایا ہے اور بڑے حکیمانہ اور بلیغانہ انداز میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہاری کردار سازی جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ بڑے آسان لفظوں میں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے اس مسلسل رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات اور عادات کا تذکرہ فرمایا، جن کی تفصیل ہم گزشتہ کئی جمعوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج چونکہ رمضان المبارک سے پہلے کا آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک میں انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے بیان ہوا کرے گا، اس لیے انتہائی مختصر طور پہ باقی رہ جانے والی جو آیات اور صفات ہیں ان کا تذکرہ آج پڑھیں گے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔
رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، رحمان کے بندے، مسلمان بندے، ان میں یہ صفات ہونی چاہیے جو پہلے گزر چکی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ لا یشہدون الزور۔ میرے بندے، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے۔ زندگی کے معاملات میں کئی دفعہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ شہادت دینی پڑتی ہے، گواہی دینی پڑتی ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے، مسئلے کے تصفیے کے لیے، فیصلے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے شہادت دینی پڑتی ہے، گواہی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے معاملے میں بھی ہم اپنے بندوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کو ایک قانون اور ضابطے کا پابند بنا رہے ہیں، ان کی مرضی پہ نہیں یہ بات چھوڑ رہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یشہدون الزور۔ جو میری مان کے زندگی گزار رہے ہوں گے، جو اپنے آپ کو رحمان کا بندہ ہونے پہ فخر کر رہے ہوں گے، جن کے دل میں یہ ہوگا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہی ہم پر حکم چلانے کے قابل ہے، وہی زیادہ حقدار ہے کہ ہمارے جسم پہ اسی کے حکم چلیں، ان کے لیے ہم یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ لا یشہدون الزور۔ مرحلہ جیسا بھی آ جائے، مسئلہ جیسا بھی پیش آ جائے، جان کا خطرہ کیوں نہ پیدا ہو جائے، لیکن میرے ماننے والے ایسے کبھی نہیں کریں گے کہ جھوٹی گواہی دیں گے۔ اور شہادت کی گواہی جو ہو رہی ہے عدالتوں میں، یہ عدالتوں میں ضروری نہیں، عام معاملات میں بھی گواہی کئی دفعہ دینی پڑ جاتی ہے، لیکن عدالتوں میں تو باقاعدہ قہر الہی کا کہہ کے وہاں گواہی دی جا رہی ہے کہ مجھ پہ قہر الہی نازل ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور جو کچھ پھر ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ وکلاء حضرات جو ہیں وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں نا، کسی بھی معاملے پہ گہرا مطالعہ کیا جاتا ہے اور کورس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ اس معاملے میں عوام کیا کر رہی ہے، تجزیے کیے جاتے ہیں، تو تجزیوں میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقریباً 10% گواہی سچی ہو رہی ہے، 90% مقدمات میں جھوٹے گواہ کھڑے ہو رہے ہیں، مدعی بھی جھوٹا، موقع کے شہادتی بھی جھوٹے، اور حتیٰ کہ ایک زخمی شہادتی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عدالت کہتی ہے اس کو تو زخم آیا ہے، یہ تو سچا ہوگا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ زخمی بھی جھوٹے، اپنے آپ کو خود ہی زخم لگوایا اور رپورٹ بنوائی کہ میں تو بالکل موقع پہ تھا۔ تو وکلاء یہ تجزیہ کر کے خود بتلا رہے ہیں کہ 10% وہ بھی بڑی گنجائش کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 10% گواہیاں سچی ہو رہی ہیں، 90% جھوٹو جھوٹ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہوتے ہیں لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے پر اللہ کا قہر نازل ہو اگر میں جھوٹ بولوں اور بول بھی جھوٹ رہے ہوں، ایسا وہ نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اصلاح کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے اور باریک سے باریک پہلو پر اپنی امت کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بہت بڑے بڑے گناہ نہ بتلا دوں تاکہ تم ان سے بچ سکو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کون کون سے گناہ ہیں بڑے بڑے؟
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گنوانے شروع کیے۔ آپ کی حالت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ٹیک لگا کے آپ تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتلائیے کون کون سے گناہ بڑے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ بہت بڑا گناہ۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا، اور آپ ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے، آپ ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے، آپ نے فرمایا دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی اور بے ادبی اور گستاخی کرے، یہ بہت بڑا گناہ۔ اور اسی طرح اللہ نے بھی یہ قرآن مجید میں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ دونوں اکٹھے تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح ہی فرمایا کرتے تھے۔ احادیث جو ہے نا وہ قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے مخاطب تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو صرف اسی کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ پہلے نمبر پہ آئیے بات، فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے پروردگار نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا کرو، فرمانبرداری اور ادب کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ادب کی حد بھی بتلائی ہے اسی آیت میں کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کبھی بھی ان کے سامنے اف نہیں کرنی، ان کی بات کے سامنے اپنی بات نہیں لانی، ان کے حکم کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلانی، اور جو کچھ انسانوں نے بعد میں کرنا تھا اللہ نے اس سے پہلے روکا، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں، اف تک نہیں کرنی اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ اور آج تو باقاعدہ گالیاں دی جا رہی ہیں، باقاعدہ گالی، ماں کی گالی، باپ کو ماں کی گالی دی جا رہی ہے، معاشرے میں ماں کو ماں کی گالی دی جا رہی ہے، بیٹے دے رہے ہیں، اولاد دے رہی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں تم نے، کیونکہ اللہ کو تو سارے حالات پتہ تھے نا کہ والدین میں ضعیف بھی ہونا ہے، ان کی باتیں بھی ذرا تلخ ہو جانی ہے، ان کی جھڑکیں بھی انہوں نے دینی ہے، آگے سے اولاد نے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی اللہ کو پتا تھا، لیکن اللہ نے تربیت تو فرمائی ہے۔ اس سے بھی آگے جا کے فرمایا کہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنا، بڑا نرم انداز میں ان سے گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، مزید اللہ نے وضاحت کی کہ ان کے سامنے اپنا پہلو جھکا کے رکھنا، جھک کے رہنا، ان کے سامنے کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، نہ لفظی طور پہ، نہ معنوی طور پہ، نہ اپنی کسی ادا سے ان کے سامنے کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، ان کے سامنا کبھی نہیں کرنا، ان کا مقابلہ کبھی نہیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے ہمیشہ نرمی والا پہلو جھکا کے رکھنا۔ اس طرح اللہ نے بھی یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ